تو باقی یہ کیفیات مختلف ہوتی ہیں. ہم یہاں تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، حضرت جی بھی ساتھی بھی. تو راجہ محمد یوسف مرحوم تھے، ان کے عزیز ملتان ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا جی مجھے ملتان جانا ہے. تو حضرت جی سے انہوں نے اجازت لی. حضرت کا قیام غالباً وہاں 3 دن کا تھا لنگر مخدوم. تو راجہ یوسف صاحب نے اجازت لی تو مجھے بھی کہا تم بھی ساتھ چلو. غالباً بھائی خدا بخش بھی تھے، اللہ مغفرت فرمائے. تو حضرت رحمۃ اللہ نے اجازت دے دی کہ جاؤ، جا کر ہو. تو ہم انہیں سرگودا سے ٹرین پکڑی اور ملتان چلے گئے. رات کو وہاں پہنچے تو کام تو ان کا تھا، ہم تو ویسے ساتھ چلے گئے. وہاں گئے تو میں نے کہا چلو غوث صاحب کی زیارت کر لیں اور حضرت رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کر لیں. یہ ان کے پوتے تھے اور اپنے وقت کے کتب تھے، منازل بالا میں تھے. تو 2 بڑے عجب تماشے ہوئے. ہم حضرت غوث رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گئے تو راجہ یوسف مرحوم کے بھی مشاہدات بہت اچھے تھے. تو مزار شریف کے باہر اسی روضے کے اندر ایک ہاتھہ بنا ہوا ہے، مختلف مشہور لوگوں کی قبریں ہیں. ملتان کا جو بڑا آدمی فوت ہوا وہاں انہوں نے دفن کر دیا. وہ تو اس کے اندر ہیں، چھت کے نیچے ہیں. پھر اندر داخل ہوں تو آگے حضرت رحمۃ اللہ کا مزار ہے اور 2 قبریں ہیں. تو ایک قبر باہر ہے. یہ جو امراء تھے ملتان کے اور رؤساء تھے تو وہ اس وقت یہ جرأت نہیں کرتے تھے کہ اندر دفن کریں. تو دروازے باہر والے دروازے کے باہر کچھ قبریں ہیں پرانی. تو ہم دروازے پہ پہنچے تو راجہ صاحب نے ایک قبر میں خیال کی اور فوراً آنکھیں کھول دی. کیا ہوا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے یار یہ کو بڑا سخت آدمی ہے. اور میں جیسے جھانکا تو تلوار لے کر میری طرف لپکا. تو میں نے کہا آپ نے اس کے گھر میں کیوں جھانکا؟ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ جس کام آئے ہیں، جہاں جا رہے ہیں جائیں، ہر گھر میں جھانکنے کی کیا ضرورت؟ تو ہم بڑے ہنسا کرتے تھے راجہ صاحب کے ساتھ، کیونکہ برزخ میں مزاج وہی رہتا ہے. وہ کسی مجاہد کی قبر تھی، شہید تھا یا اللہ کا مقبول بندہ تھا. انہوں نے اس کی قبر میں جھانکا تو انہوں نے تلوار نکالی. کون ہو تم، کہاں آ رہے ہو؟ حضرت رحمۃ اللہ غوث صاحب کے مزار پر بیٹھے، دعا کی، فاتحہ پڑھا اور وہاں سے فارغ ہو کر ہم حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلے. حضرت شاہ صاحب کا، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج بھی بڑا سخت ہے. اور بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ بڑے دھیمے مزاج کے اور حلیم الطبع اور بڑے کریم الطبع ہیں، پیار کرنے والے. اور حضرت رکن عالم نازک مزاج اور ذرا طبیعت کے تیز ہے. تو وہاں ان کے مقبرے میں مزار تو ایک طرف ہے اور مغرب کو ایک محراب سا بھی بنا، کافی جگہ مغرب کو خالی ہے. مزار مشرقی دروازے کے قریب ہے. تو وہی بھی وہ کسی حکمران نے اپنے لیے مقبرہ بنایا تھا، پھر حضرت کا وصال ہو گیا تو اس نے انہیں وہاں دفن کر دیا. غالباً تغلق تھا یا کون تھا مجھے یاد نہیں، کوئی تغلق ہی تھا. تو وہ بڑا شاہی آداب والا مقبرہ. ایک حجرے میں آپ داخل ہوتے ہیں ڈیوڑی سی میں، پھر وہاں سے اس طرف آتے ہیں تو مزار میں داخل، اس میں مقبرے میں داخل ہوتے ہیں. پھر مزار بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، اوپر لکڑی کی چھت سی بنی. اس وقت تو ویسا تھا، اب پتہ نہیں کیا. تو میں تو اس
محراب کے قریب بیٹھ کر اپنے مراقبات کرنے لگ گیا۔ راجہ صاحب اپنی عادت کے مطابق حضرت کے مزار کے پاس گئے اور حاضر ہو گئے، اندر سلام دعا کی اور پوچھ لیا، سوال یہ کر دیا کہ حضرت اور بھی کوئی ملتان میں اس پائے کی ہستی ہے، اگر آپ نشاندہی فرما دیں تو ہم زیارت کر لیں ان کی۔ وہ بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا میرا تمہیں کس نے بتایا تھا؟ مجھے تلاش کر لیا، دوسروں کو مجھ سے پوچھتے ہو، جو جا کر ڈھونڈ لو۔ راجہ صاحب کو دوسری دفعہ جھڑک پڑ گئی تو وہ میرے پاس آئے، بڑا چہرہ کربناک سا بنایا ہوا، جیسے بڑا بڑا دکھی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی مجھ پر بڑے ناراض ہوئے حضرت، میں نے تو صرف یہ عرض کیا تھا کہ اس پائے کی کوئی اور ہستی بھی ہے تو آپ بتا دیں تو ہم وہاں بھی زیارت کر لیں اور دعا کر لیں۔ تو بڑے ناراض ہوئے کہ میرا کس نے تمہیں بتایا، مجھے ڈھونڈ لیا تو دوسروں کو مجھ سے پوچھتے ہو، جب ڈھونڈ لو جا تو بڑا انہیں دکھ لگا۔ جب مجھے انہوں نے بتایا تو میرا اپنا مزاج ہے، مجھے غصہ آ گیا کہ یہ کیا بات ہے، اتنے دور سے چل کے ہم آئے ہیں اور میں دعا کر رہے ہیں تو آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ تو میں اٹھ کر مزار کے پاس چلا گیا اور میں نے عرض کی حضرت ہم آپ سے کچھ لینے نہیں آئے، ہمیں توجہ دینے کے لیے وہ ذمہ دار کافی ہے جو ہمارا شیخ ہے۔ تو ہم تو محض آپ کی اکراماً حاضر ہوئے تھے، اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں، اور آپ نہ بتائیں، ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا شیخ دیا ہے کہ ہمیں کسی صاحب مزار سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں رہی۔ میرے شاید مراقبات سالک المجذوبی کی ابتدا میں تھے، یا مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن فنا بقا یہ سالک المجذوبی کے ارد گرد ہی تھے۔ لیکن مجھے تو میرا اپنا مزاج تھا، مجھے تو اس پہ ذرا ناگواری محسوس ہوئی تھی، میں نے اٹھ کر جا کر کہہ دیا اور کہہ کے چلے آیا۔ تو پھر بعد میں ملاقات ہوئی، وہاں جانا نصیب ہوا۔ مزار پہ تو میں نہیں جا سکا، قلعے کے پاس سے دائیں بائیں سے ملتان جاتے تو گزرتے رہے، تو پھر فرمایا کرتے تھے یار مجھے نہیں پتا تھا تو تم اس بات کو بھلا دو۔ میں نے کہا مجھے تو یاد ہی نہیں، گزر گئی۔ ٹھیک ہے، آپ بزرگ ہیں، محترم ہیں، آپ صاحب منصب ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بلکہ حضرت جی سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ ہماری سلو کرا تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ یہ کیفیات ہوتی ہیں قلبی اور روحانی۔ تو ہر بندہ ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے جو ارشاد عالی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قولوا للناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں سے ان کی ذہنی استعداد کے مطابق بات کرو، وہ بات کرو جو وہ سمجھ سکے۔ تو اب یہ باتیں اگر عام کی جائیں، ہر بندے سے کی جائیں تو وہ تو سمجھ نہیں، جب سمجھ نہیں سکتا تو پھر بعض اوقات انکار کرتا ہے، بعض اوقات بڑے شدید طریقے سے رد کرتا ہے، بعض اوقات مذاق اڑاتا ہے۔ تو وہ رد کرنے میں بھی، مذاق اڑانے میں بھی اس کا نقصان ہوتا ہے، اس کا اپنا ایمان تباہ ہوتا ہے۔ تو لوگوں سے ایسی بات کیوں کی جائے جس میں پھر ان کے نقصان کا خدشہ ہو؟ لوگوں سے وہ بات کی جائے جو ان کے پلے پڑ سکے، جو وہ ہضم کر سکے۔ تو یہ باتیں حلقہ آباب میں تو چلو ایک طرح کا سبق بھی بن جاتی ہیں، ایک طرح کا شوق اور جستجو کو یہ مامیز عطا کرتی ہیں، اور بندہ اور زیادہ محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن عام آدمی کے کام کی نہیں ہے، اس لیے یہ کی نہیں جاتی۔ آپ نے لکھ دیا تو میں نے یہ چند باتیں عرض کر دیں، ان پر اصرار یا انہیں بار بار دہرانا یہ درست نہیں ہے۔